ہاں یہ غیرت بیٹی کے بارے میں ضرور ہے کہ میری بیٹی کو کوئی چھیڑے تو صحیح باہر نکلتی ہو، چاہے اس نے جیسا بھی لباس پہن رکھا، چاہے اس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے جیسی خوشبو استعمال کر رکھی ہے، جیسا زیور اس نے پہنا ہوا، جس زیور کی جھنکار سے لوگوں کے کان متوجہ ہوتے ہیں میری بیٹی کی طرف، جو خوشبو اس نے استعمال کی ہے لوگوں کی ناک سونگتی ہے اس خوشبو کو اور لوگ متوجہ ہوتے ہیں اس کی طرف۔ اس نے جیسا لباس تنگ اور باریک لباس پہنا ہوا ہے لوگوں کی نگاہیں اٹھتی ہیں اس کی طرف، لیکن ایسی بے غیرت بیٹی کو کوئی چھیڑ تو دے، کوئی ہاتھ تو لگا دے، میری غیرت جاگ جائے گی۔ کیوں؟ میری بیٹی، ارے اس کو کون دیکھتا ہے؟ کون اس کو ہاتھ لگائے؟ میں اس کی انگلی نہ توڑ دوں، اس کی آنکھ نہ پھوڑ دوں، میں اس کو قتل نہ کر دوں، اس کے ٹکڑے کر کے کتوں کے آگے نہ پھینک دوں۔ اب اس کی غیرت جاگتی ہے کہ اس کی بیٹی کے بارے میں کوئی اس قسم کی بات تو کر کے دیکھے۔ لیکن اسلام توحید سنت پھاڑ میں جائے جی، توحید سنت توحید ہم ہی ٹھیکیدار ہیں، ہم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے، مولوی جانے توحید جانے۔ سوچ لو اس انجام کو، اپنے ایمان کو تولو کتنے پانی میں ہے۔ آپ کی ایمانی غیرت سوئی ہوئی ہے یا جاگ رہی ہے؟ دین اسلام کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو یا ایسے ہی بے غیرت بن کے مرنا چاہتے ہو؟ سوچ لو، فیصلہ کر لو۔ کوئی فائدہ نہیں اس نماز کا۔ جو نماز تمہیں اسلام کے لیے کھڑا نہیں کرتی ہے اس نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ٹکرے، ان ٹکروں کو دیکھ کر ایک صحابی نے نمازی سے کہا تھا، کتنے سال سے پڑھ رہا ہے نماز؟ کہا 40 سال ہو گئے ہیں یہ نماز پڑھتے ہوئے۔ کہا ٹکرے ہیں 40 سال سے مار رہا ہے، اگر تو اسی طرح مارتے ٹکرے مارتے مارتے مر گیا تو غیر فطرت پر مرے گا، اس فطرت پر جس فطرت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو پیدا کیا اس پر تیری موت نہیں آئے گی۔ یہ ٹکرے ہیں جو ہم مار رہے ہیں، وگرنہ نماز غیرت پیدا کرتی ہے بندے کے اندر، اسلام کے لیے، اللہ کے لیے، نبی کے لیے، توحید و سنت کے لیے مسلمان غیرت بن کر ایک چٹان بن کر کھڑا ہو جاتا ہے، دیوار بن جاتا ہے شرک کے خلاف، بدعت کے خلاف، اسلام کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہے اس کو روکنے کی کوشش کرتا۔ لیکن ہماری عمر گزر گئی، 60 70 سال 80 سال بوڑھے ہو گئے پڑھتے پڑھتے۔ دین اسلام کے لیے کبھی چنگاری بھی آپ کے سینے میں سلگی؟ شعلہ بننا تو علیحدہ ہے، آگ جلنی تو علیحدہ بات ہے، کبھی چنگاری بھی آپ کے سینے میں سلگی کہ اسلامی معاملہ ہے، اسلامی غیرت ہے، اسلام کا، توحید کا، سنت کا معاملہ ہے، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ دیکھو کہاں کھڑے ہیں آپ، اور آپ کو کھڑا کہاں ہونا چاہیے۔ کسی کو بات اگر کڑوی لگتی رہے، میں نے کون سی آپ سے تنخواہ لینی ہے؟ کون سا آپ سے چندہ مانگ رہا ہے کہ مجھے پیسے دے دو؟ بات کڑوی ہوتی ہے، اور جب شوگر ہو جائے نا، حکیم کیا کہتے ہیں؟ کڑوی چیزیں کھاؤ۔ ساری قوم کو شوگر ہو چکی ہے، علاج کیا ہے؟ ان کو نیم کی گولیاں دو، ان کو کڑوے کریلے کھلاؤ، ان کو غیرت کے انجیکشن لگاؤ تاکہ یہ قوم کھڑی ہو جائے دین اسلام کے لیے۔ تم سے تو وہ جلاہے کا بیٹا بہتر تھا جو نبی کی عزت کے خلاف بات سن کر برداشت نہ کر سکا اور قتل کر دیا ہندو کو۔ وکیلوں نے آ کر سمجھایا، کہہ دے میں نے نہیں کیا۔ کہا ایک کام تو زندگی میں اچھا کیا، اسے ہی کہہ دوں میں نے نہیں کیا؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ غیرت کا معاملہ تھا، مجھے غیرت آئی میرے نبی کے خلاف کوئی زبان دراز کرے،
میں نے اس غیرت میں یہ کام کیا ہے. میں کبھی نہیں کہوں گا سولی پر چڑھ جاؤں گا, یہ نہیں کہوں گا میں نے نہیں کیا, میں نے کیا. یہی کام تو پوری زندگی میں اچھا کیا, اور اسی کو کہہ دوں میں نے نہیں کیا, میرے نامہ اعمال میں بچے گا کیا؟ پھر سوچو کیا بچا ہے آپ کے نامہ اعمال میں؟ کچھ بچانا ہے؟ فیصلہ کر لو. اور یہ فیصلہ, موت آج کل بڑی سستی ہے, منٹ کا پتہ نہیں لگتا, سیدھا صحیح ٹھیک ٹھاک باتیں کرتا ہوا پتہ لگا اگلے لمحے چلا بھی گیا. سستی ہے بڑی موت آج کل. پہلے لوگ بیمار ہوا کرتے تھے, لوگ عیادت کے لیے آیا کرتے تھے, بیمار پرسی کیا. اب یہ معاملہ نہیں رہا, اب تو سستی ہے موت, فٹافٹ چل سو چل. اس لیے فیصلے کا وقت ہے, فیصلہ کر لو. غیرت مند لوگوں میں شمار کرنا ہے اپنے آپ کو یا بے غیرتوں میں؟ توحید کے لیے لڑنے والوں میں جانا ہے یا توحید کو گرانے والوں میں شامل ہونا ہے؟ فیصلہ کر لو. یہ فیصلے لکھے جا رہے ہیں, چاہے زبان سے کہو نہ کہو, جو دل میں سوچ ہوتی ہے وہ بھی لکھ لی جاتی ہے. میرے بھائیوں, زندگی بہت کم ہے. اب 50-60 سال اوسط عمر تو ہے ہی اتنی, اور آپ نے یہ اوسط عمر تقریباً کافی لوگوں نے پوری کر لی ہے. جانے سے پہلے اپنی قبر کو منور کر لو, تاحد نگاہ وسیع کر لو, اللہ کو راضی کر لو, دین کے مجاہد بن جاؤ, غیرت مند مسلمان بن جاؤ, تاکہ اللہ تعالی ہماری